میری بچی نے سائنس میں فرسٹ ایئر میں کہنے لگی ڈاکٹر بنوں گی. میں نے کہا بن جا. پہلا دن کالج سے آئی اور پھڑ پھڑ کرتی پھرے. اتفاق سے میں بھی گھر تھا. میں نے گھر والی سے کہا, میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ وہ کہ مما آپ کو, میری بیوی کے آپ تو خود کہہ دے. میں نے کہا بیٹے بتا, بڑا میرا لاڈ ہے, پیار ہے. میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ لگی بابا میں نے برقع نہیں پہننا. اللہ اکبر. یہاں تیر لگا کہ عبدالحنان صدیقی کے گھر میں بغاوت. میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا اللہ میں حرام تو کماتا کوئی نہیں, اگر کسی کا دل دکھایا رزلٹ صاحب نے معاف کر دے. میرے بیٹی سے کہا, میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا پورے کالج میں ہم 3-4 نے برقع پہنا, بڑا مذاق اڑا, میں نہیں پہنوں گی. اللہ اکبر. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی. میں نے کہا تیرے باپ کی عزت ہے, تیری مرضی سے جوتوں میں روند دے, تیری مرضی. دنیا کیا کہے گی عبدالحنان کی بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے. ایسی ڈاکٹری پر میں باز آیا. میں ڈاکٹری نہیں کراتا, میں تیرے لیے اللہ کرے 10 نوکرانیاں رکھ دوں گا, تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں, گھر بیٹھ کے پڑھ, فیل ہو جا قبول کروں گا. لیکن بیٹی یہ تو میں برقع یہ پردہ پوری دنیا میں بانٹتا پھرتا ہوں, جب تو ہی اتار دے گی میرے پاس کیا رہ جائے گا. بیٹی بھی بن عبدالحنان کی تھی. اس نے باپ کی آنکھوں میں 2 آنسو دیکھے, یوں سینے سے لگی جپھی ڈال لی اور روکے کہنے لگی ابا آج تیرا دل دکھایا معاف کر دے, آئندہ مر تو جاؤں گی لیکن سر سے برقع کبھی نہیں اتاروں گی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسی نیک اولاد دی. میرے یارو جاؤ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اے بیٹی تو دوپٹہ اتار کے آتی ہے, میری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. بیٹی کم سے کم میرے سامنے تو سینہ چھپا کے آیا کر, میں کوئی دلہ نہیں, میں تیرا باپ ہوں. تجھے حرام کا نہیں جنا, تجھے حلال کا جنا. اے میری بچی اپنی بیویوں کی جا کے ہاتھ جوڑو, منت کرو کہ خدا کے واسطے ہمیں جب روٹی پکا کے دیا کر تو اپنے گلے کو چھپا کر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے دیا کر. یہ کیسی ماں ہے جو رمضان کی افطاریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ یہ کیسی میری بہنیں جو سحریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ ان کے ہاتھوں سے کھانے والا روزے دار بنے گا, ان کے ہاتھوں سے کھانے والا قرآن کا وارث بنے گا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کہاں جائے, کس کے ہاتھ پر اپنے ارمانوں کا لہو جا کے تلاش کرے؟ ہائے ہائے ہائے, بے دینی نے اتنے ڈیرے ہمارے گھر کے اندر ڈال لیے کہ ہماری زبانوں کو تالے لگ گئے. یہ زبانیں گالی دینے کو تیار ہے, حق کہنے کو تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. خدا کے واسطے میرے عزیزو, تمہاری مسجد میں اعلان کوئی جنازے کا ہوگا, تمہاری مسجد میں اعلان کوئی فوتگی کا, کوئی گمشدہ چیز کا ہوگا. آج عبدالحلال, اللہ اکبر, آج 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 اعلان کر کے جا رہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, عبدالحنان کی طرف سے اعلان ہے, ہماری غیرت گم ہو گئی, ہماری عزت گم ہو گئی, ہماری شرافت گم ہو گئی, ہماری بیٹیوں کا پردہ دوپٹہ گم ہو گیا, ہماری آنکھ کا حیا گم ہو گیا. خدا کے واسطے کسے ملے تو ہمارے گھر میں واپس لوٹا دے. ہمارے گھر خالی ہو گئے, ہمارے گھر جہنم بن گئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ 4 بیٹیاں ننگے سر بیٹھی, باپ مسجد سے درود شریف کی تسبیح کرتا رہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ بیٹیوں کے گلے کھلے ہوئے, باپ مسجد کی تعلیم سے اٹھ کے آ رہا ہے. خدا کے واسطے اے لوگوں, ڈالر کا بعد میں سوچو, سونے کی قیمت کا بعد میں سوچو, حکومت کا بعد میں سوچو, پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچو. یا اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھو, اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھو, صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے سجدے میں پڑھ جاؤ. اللہ روٹی دے یا نہ دے لیکن غیرت کے جنازے نہ نکالنا. او میرے ویرو, یہ میری بہنیں, کم سے کم تم بھی اپنی عزت کا, تم بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال کرو. جب موٹر سائیکل پر گلے میں دوپٹہ ڈال کر, اونچی ہیل پہن کر, شلوار پنڈلیوں تک لے کے جاتی ہو, اللہ کی قسم تمہیں کوئی جنید بغدادی نہیں دیکھتا, ہر کوئی کتے بلے کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تمہارے جسم کی ڈیل ڈول سے مزے لیتا ہے. تو نہیں چاہتی کہ میں اس وجود کے ساتھ حضور کے حوض کوثر پہ کھڑی ہو جاؤں؟
گھر میں جیسی مرضی پھر، گھر میں جیسی مرضی پھر، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے گھر میں جیسی مرضی پھر، لیکن خدا کے واسطے باہر تو اپنے وجود کو ڈھانپ لے۔ تو نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جس کی دھی گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے موٹے کپڑے بچی کے جسم پہ دیکھے، فرمایا فاطمہ بھلے کیسے پہنا، یہ جان بوجھ کے پہنا؟ کہا نہیں نہیں۔ حضرت علی سے کہنے لگی نہیں علی جان بوجھ کے نہ پہنا، اپنی مرضی سے پہنا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے نبوت کے قدموں کی خوشبو نہیں آ رہی؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا بھی ابا جان گزر کے گئے تھے اور حجرے کا پردہ ہٹا کے مسجد میں چلے گئے، اور کہا بیٹی ایسا لباس نہ پہنیو جس لباس کے اندر جسم نظر آئے، وہ لباس اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اے علی میں نے پتلے کپڑے اتار کر موٹا لباس پہن لیا کہ محمد کی دھی جنت سے محروم نہ کر دی جائے، اللہ کی نگاہ سے گر نہ جائے۔ اے میری بچی سن مسئلہ تجھے علماء اکرام بتائیں گے۔ میرے بھائیوں تم سر کے بال کٹاؤ، جہاں مرضی پھینک دو، اجازت ہے، لیکن سر کے بال کٹانا دور کی بات ہے۔ میری بیٹی نہائے، منہ دھوئے، یا جس وقت سر میں تیل لگائے کنگھی کرے، جب سر کے بالوں میں کنگھا کرے، کنگھی کے دانتوں میں جو ٹوٹ کر بال آ جائے، خبردار ڈسٹ بن میں نہ پھینک، خبردار کچرے دان میں نہ پھینک، خبردار اسے باہر نہ پھینک، بلکہ کسی دیوار کے سوراخ میں رکھ دے یا آگ جلا کر اپنے بالوں کو جلا، ورنہ گھر کے اندر گڑھا کھود کے دفنا دے۔ تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اس غیرت والے دین کو تو نے اپنایا۔ اللہ اکبر۔ جو ٹوٹے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے بال جب خدا کسی بدنگاہ کی نگاہ برداشت نہیں کرتا تو تیرے میرے بچی کے چہرے پر اللہ بغیرتوں کی نگاہیں کیسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں مرد کو کفن دیا جاتا ہے 3 چادروں میں، ایک سینہ بند ایک سینہ بند 2 چادریں۔ جب باری میری بیٹی کی میری دھی کی آئے گی تو 5 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند، ایک ادار بند، 2 چادریں، 5ویں چیز دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہے۔ جب 5واں دوپٹہ سر پہ اڑایا جاتا ہے، یا اللہ قبر کے اندھیرے میں جب سولر نہیں، یو پی ایس کوئی نہیں، جب جنریٹر نہیں، ٹارچ کوئی نہیں، چارجنگ بیٹری کوئی نہیں، جب بجلی کا انتظام کوئی نہیں، اللہ اب تو اندھیرے میں اب کس چیز کا پردہ، کس چیز کا دوپٹہ؟ عرش والے کی طرف سے اعلان ہوا عبدالحلال جب تک تمہارے میں رہی ننگے سر رہی، تمہاری غیرت برداشت کرتی رہی، لیکن آج قبر کے کوٹھڑے میں اس کی میری پہلی ملاقات ہے۔ میں نہیں چاہتا حوا کی بیٹی، میں نہیں چاہتا عائشہ کی بیٹی، میں نہیں چاہتا خدیجہ کی روحانی بیٹی، میں نہیں چاہتا فاطمہ زینب ام کلثوم رقیہ کی روحانی بہن قبر میں آئے اور اس کا ننگا سر ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ کھڈا مارکیٹ والو، جو اللہ تیری میری دھی کا قبر میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے میاں بیوی جاؤ 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 گھر کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرو، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑو کہ جو مانگے گی دوں گا، لیکن خود بھی جہنم سے بچ، اپنی نسل کو بھی جہنم سے بچا اور مجھے بھی جہنم سے بچا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پھولوں والی چادر بستر پر دیکھی، گھر سے باہر قدم نکال لیا، یا تو طلاق طلاق طلاق، وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھو طلاق کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ بھائی کی شادی پہ کپڑے بنا کے نہیں دیے، پردے نے لانے پر جھگڑا ہو گیا، قلین بچھانے پہ جھگڑا ہو گیا، سیلنگ کرنے پر جھگڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔